اللہ جب اپنی کتاب کسی کو بھی دیتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو چومے اور چاٹے اور بند کر دے اور گوٹے والے جزدان میں رکھ کے بیٹی کو جہیز میں دے دیں. اللہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کو اپنے اندر اتارو، جذب کرو، اپنی زندگی میں اپناؤ. اور جو قوم اس کتاب پہ عمل کرتی ہے اللہ اس کو جاویداں کر دیتا ہے. اور جو صرف سر پہ رکھتی ہے تو پھر گدھے کے اوپر آپ سائنس کی کتابیں رکھ دیں، میتھ کی رکھ دیں اور قرآن کی بھی رکھ دیں اور اسلام کی رکھ دیں، اس کو کیا لگے؟ علم بوجھ بن جاتا ہے عمل کے بغیر. کل علم وبال علی صاحبہ الا ما عمل بھی. ہر علم اپنے صاحب پر وبال بنے گا قیامت کے دن، سوائے اس علم کے جس پر عمل کیا گیا ہو. یہود نے عملی طور پہ دین کو چھوڑا، علم کو قومی فخر کا ذریعہ بنایا، نسب پہ فخر کیا. آج بھی جو دین میں آگے جاتے جائیں اور کتابیں پڑھتے جائیں اور فخر اتنا ہو کہ ان کی ٹون بتائے ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں زمانے میں، ان کی مثال کچھ ایسی ہے. اس کے برعکس دین تو آپ کو قربانی دینے والا بناتا ہے، دین تو آپ کو دوسروں کے فائدے کا بناتا ہے. اور جب موت آئے اور اس وقت انسان دیکھے گا کہ جنہوں نے فخر کیا تھا آج وہ ذلیل ہیں، اور جو اس رستے میں کھپ گئے تپ گئے ان کو اللہ نے کتنی عزتیں دی ہیں. تو یہ جو آخری رکوع میں آپ کو تجارت اور دین کی بات کی گئی ہے نا، تو یاد رکھیے انسان کے پاس ہر وقت دو تقاضے ہوتے ہیں. ایک معاش، مردوں کا کمانا ہے تو عورتوں کا پکانا ہے، اور دوسرا تقاضا دین ہے. ابھی ہنڈیا رکھی تھی تو اذان ہوگی ظہر کی، ابھی چاول ڈالے ہی تھے تو مغرب کی اذان ہو گئی. کیوں بھائی؟ پہلی ظہر ہے یا پہلی مغرب ہے؟ تمہیں نہیں وقت پتا؟ کیوں اس وقت تم نے روٹی چولہے پہ ڈالی اور پھر روٹی کو پکانے کے نام پہ مغرب قضا کر دی؟ تو ان دو تقاضوں کے بیچ میں بیلنس رکھنے کا نام دین ہے. مرد کمائیں گے، کمانا عبادت ہے، الکاسب حبیب اللہ ہے. جو مرد جان بوجھ کے نہیں کماتا وہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. تو لہٰذا دونوں میں بیلنس رکھو.